بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کنارے ایلا نامک ایک بستی میں رہتے تھے اور ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ پاک کی بہت زیادہ فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کا اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا اور ہر طرف ہرے بھرے باغ تھے اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی اور یہ لوگ اپنی زندگی بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کنارے رہتی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر اس قدر کرم تھا کہ سمندر کے کنارے پر بے شمار مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ پاک کی مہربانیوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو پھر سے قوم اللہ پاک کی نافرمانیوں کی طرف اتر گئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی، اور پھر اللہ پاک نے ایک دن اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ فرمایا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دے کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دے، اور اس طرح اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام کر دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ پاک نے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کو حرام قرار دے دیا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے۔ وہ ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں بہت ہی زیادہ تعداد میں آتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھیں، اور باقی دنوں میں بہت ہی کم یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہی مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ ان قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ صرف اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے اور ان کی آزمائش ہے۔ پھر شیطان نے ایک دن ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلی آئیں گی تو وہ ان نالیوں میں سے ہوتے ہوئے بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی، اور اس طرح پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن اس کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو برگلایا، اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہمارے ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ وسوسہ اچھا لگا اور انہوں نے ایسے ہی کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکالنا شروع کر دی، جس کے ذریعے زیادہ تر مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں آنا شروع ہو گئی۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا ہیلا بہت پسند آیا، لیکن اس قوم کے لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلی سمندر سے آ کے ان حوضوں میں قید ہو گئی تو وہ مچھلی کا شکار ہی ہو گیا، اس لیے شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو کہ اللہ پاک نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور انہوں نے شکار نہیں کیا، لیکن دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے اور نصیحت کرنے والے سے یہ کہتے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عن قریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن میں شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ پاک کے حکم کی کھلا مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے، ان کو بیچا کرتے تھے۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 ایسے نافرمان لوگ تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کے ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان 1200 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب سے ڈرایا۔ آپ نے ان سے کہا کہ وہ اللہ پاک کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ اس بات کو برا جانتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی اور اس نافرمانی کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ 1200 نافرمان لوگ رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے نافرمانوں کو بار بار سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہیں آئے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کی نافرمانی کرتے رہے اور اسی طرح شکار کرتے رہے،
اور پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غصے میں آ کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ ان کا اثر ہوا کہ ایک دن کھاتوکاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیوار پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندروں کی شکل میں بدل چکے تھے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے اس پر دردناک عذاب نازل فرمایا، پھر ان لوگوں کو بندر کی شکل میں بدل دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کے گھر سے دروازے کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس ان کے کپڑوں کو سونگھتے، وہ جار و قطار روتے تھے لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نافرمان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پی سکتے تھے، اور یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان نافرمانی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں آج کے دور کے بندروں میں سے۔ کوئی بندر ان کی نسل میں سے بھی موجود ہے یا پھر آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی لوگوں کی نسل میں سے ہیں؟ اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتے ہیں یا ان کی شکلوں کو بگاڑ دیتے ہیں تو یہ عذاب صرف انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کا آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے بات یہ غلط ہے کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے لوگ شامل ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن زندہ رہے اور پھر سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو نافرمانوں کو صفائی ہستی سے مٹا دیا۔ دوستو، یہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا بندر بننے کا واقعہ۔ دوستو، اس عبرتناک واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ فرما برداری کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔